YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے کچھ دوست، کچھ بہنیں، کچھ بچیاں کہتی ہیں جی آپ نے لڑکیوں کی بہت سی برائیاں بتائی ہیں، لڑکوں کی بھی کوئی برائیاں بتائیں کہ ان میں کیا برائیاں یا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ ہم ان سے دوستی کریں اور نہ ہی ان سے شادی کریں۔ اور کچھ دوستوں نے کہا جی ابھارِ زہرہ پر بھی آپ نے بہت ویڈیو کی ہیں، اب دوسرے جو ابھار ہیں ان پر بھی ویڈیو کریں۔ تو میں اپنے ان دوستوں کو، ان بہنوں کو، ان بچیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ابھاروں کے اوپر سب سے زیادہ ویڈیو کی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نئے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہوں، آپ نے جو موجودہ ویڈیو چل رہی ہے وہی دیکھی ہو اور ویڈیو نہ دیکھی ہو، آپ ہماری ویڈیو شروع سے دیکھیں ہم نے کتنی ابھاروں پہ کس طرح سے باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ ایسے لڑکوں سے محبت نہ کریں، ایسے لڑکوں سے عشق نہ کریں کہ جس سے کل کو آپ کی عزت اور آپ کے ماں باپ کی عزت بھی خراب ہو اور ہاتھ بھی کچھ نہ آئے۔ کیونکہ ہماری جو بچیاں ہوتی ہیں، جو بہنیں ہیں، یہ ہوتی ہیں معصوم، یہ کسی کے بھی چکمے میں آ جاتی ہیں اور بعد میں پھر عذاب جھیلتی ہیں ساری عمر کا۔ تو میں آپ کو لکیریں بنا کے بتا رہا ہوں، ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ ایسے لڑکوں سے آپ کوئی وہ نہ رکھو، آپ کی مرضی، آپ رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی، لیکن کچھ برائیاں، کچھ خامیاں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان سے اگر دور ہی رہ جائے تو بہتر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے دور رہنے کی وجہ سے ان کا کریکٹر اچھا ہو جائے یا ان کی عادت، ان کا مزاج بدل جائے اور یہ اچھے ہو جائیں، تو پھر آپ جنین کے ساتھ ملیں، ان سے شادی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ ان سے جا کے محبت کریں، شادی کریں۔ اور شادی جب بھی کریں، میری آپ کو نصیحت ہے، آپ جب بھی شادی کریں اپنے بزرگوں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے ماں باپ کی پسند کی کریں، تو وہی شادی انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوتی ہے۔ محبت کی شادیاں، میں نے بے حساب ایسی شادیاں دیکھی ہیں، ہمارے پاس بے حساب خطوط آتے ہیں، ہفتے کے 150 سے 200 ہمارے پاس میسج آتے ہیں واٹس ایپ پر، اور لوگوں کے ہاتھ آتے ہیں اور پھر وہ لڑکیاں بتاتی ہیں جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو اسی لیے ہم ان کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں کہ فیصلہ آسمان پہ ہوتا ہے، زمین پہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فیصلہ میرے اللہ نے کر چکا کہ آپ کی جوڑی کون ہے، وہ جوڑی آپ کو ملے گی ضرور۔ تو کیا ضرورت ہے دنیا میں جوڑیاں تلاش کرنے کی؟ اللہ کی رحمت ہونی چاہیے، انتظار کریں۔ اچھا کام جو ہے دیر سے بھی ہوتا ہے لیکن اچھا ہوتا ہے، اور برا کام اگر جلدی بھی ہوگا تو برا ہی ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں کہ کچھ لڑکوں کے ہاتھ میں یہ ابھارِ زہرہ جو ہے یہ اس طرح سے سوجا ہوا ہوتا ہے، یعنی پھولا ہوا، جیسے آپ غبارے میں ہوا بھرتے ہیں وہ کیسے سوج جاتا ہے، اسی طرح سے ان کا یہ جنین سوجا ہوا ہوتا ہے۔ اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے، زندگی کی لکیر، اس میں اس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں، یہ جو میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یعنی اس طرح کی لکیریں ہوتی ہیں۔ اور اس طرح کی لکیروں کو ہم اچھی زندگی کی لکیر نہیں کہتے۔ یہ قدم قدم پہ یعنی پریشانیاں، قدم قدم پہ مسائل، وہ ان کے اپنے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم ان کے دماغ کی لکیر پہ دیکھتے ہیں تو دماغ کی لکیر ان کی بالکل چھوٹی سی اس طرح سے لکیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل چھوٹی سی لکیر۔ اگر یہ لکیر چھوٹی ہے اور پھیلی ہوئی نہیں ہے، باریک لکیر ہے تو اچھی علامت ہے، لیکن پھیلی ہوئی ہے اور اس میں کوئی چیزیں اس کو کاٹ پیٹ رہی ہیں تو یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسی لکیر کو اگر ہم اور آگے بڑھاتے ہیں اور یہ اس طرف جاتا ہے اور جا کے یہاں سے یہ ٹوٹتی ہے، پھر ادھر جاتا ہے، پھر ٹوٹتی ہے، پھر جاتا ہے، پھر یہ لکیر ٹوٹتی ہے، یہ جاتا ہے، یہ لکیر ٹوٹتی ہے، اس طرح اگر ٹوٹ کے چل رہی ہیں دماغ کی لکیریں، آخر میں اس طرح ٹوٹ کے چل رہی ہیں، تو ان کے کسی وعدے کا اعتماد نہ کریں۔ یہ آپ سے وعدہ کریں گے کہ میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن یہ کریں گے کچھ نہیں، کیونکہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو اس طرح کی لکیریں بنی ہوتی ہیں، ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، ان کی کوئی بات سچی نہیں ہوتی۔ خیال بھی ان کا جھوٹا ہوتا ہے کہ خیال میں سوچتے ہیں جی میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا،
پھر دوسرا مل جائے تو اس کو ہٹا کے اس کو لگا لیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر اس کو ہٹا کے تیسرا لگا لیتے ہیں۔ یہ اسی طرح دماغ میں عملی طور پر بھی یعنی کہیں گے جی میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا، لیکن کریں گے نہیں۔ اسی طرح پلان بھی ان کے فیل ہوتے ہیں اور عملی طور پر بھی فیل ہوتے ہیں۔ پھر اگر ان کے ہم دل کی لکیر کو دیکھتے ہیں تو دل کی لکیر یعنی ایسے شاخیں نکال رہی ہوتی ہے کہ جیسے آپ سمجھ لیں کوئی پودا، اس میں بہت سی شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، اس طرح سے بہت سی شاخیں اس سے نکل رہی ہوتی ہیں، اور آخر میں بھی یعنی بے حساب شاخیں، ادھر شاخ ادھر شاخ ادھر شاخ ادھر شاخ، اس طرح جیسے آپ پودے کی شاخیں دیکھتے ہیں اس طرح کی شاخیں ہوتی ہیں۔ ایسے جو افراد ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آج آپ ہیں اس کے ساتھ تو آپ اس کے لیے سب کچھ ہیں، کل کو کوئی دوسری اچھی ملی تو اس کے ساتھ ہیں، آپ کو سائڈ کر دیں گے، پھر تیسری اچھی ملی اس کو بھی سائڈ کر دیں گے، چوتھی اچھی ملی اس کو بھی سائڈ کر دیں گے۔ ایسے لوگ صرف اور صرف مفاد، صرف اور صرف مقصد حاصل کرتے ہیں، ان سے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کے ہاتھ میں یعنی شادی کی لکیر کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ اس طرح سے مراد یہ کہ دو شاخہ یعنی آپ کا رستہ الگ اس کا رستہ الگ ہے۔ اور ایسے لوگ اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں، مثال ناخن جو ہیں وہ لمبے قسم کے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، دوسرے لفظوں میں آپ ان کو فنکارانہ ناخن بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے ناخن ہوتے ہیں۔ اور ہاتھ کی ساخ بھی یعنی عجیب سی ہوتی ہے، اور ایسے لوگ یہ سمجھیں کہ دوسروں کے پیسوں پہ یعنی اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس طرح کی لڑکیوں سے دوستیاں کر کے پھر ان سے گفٹ منگائیں گے یا اس طرح کی چیزیں منگائیں گے تو یا ان سے پیسے کھائیں گے، اور ان کا جنہیں ٹارگٹ جو ہوتا ہے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جنہیں پیسے والی لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ان کا ٹارگٹ ہوتی ہیں، اور اگر اس طرح سے نہ ہو تو پھر یہ بلیک میل کرنے سے بھی نہیں ڈرتے، بلیک میل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس طریقے سے بھی کسی نہ کسی طریقے سے پیسے یہ ان سے نکلوا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے لڑکوں سے بچنا، اور اسی طرح کی لکیریں اگر کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہوں تو اس میں بھی یہ سیم عادتیں جنہیں پائی جاتی ہیں، سیم عادتیں اسی طرح سے ہوں گی کہ وہ بھی کسی سے شادی کرے گی تو اس کے ساتھ رہ نہیں سکے گی، کسی سے دوستی کرے گی تو نہیں رہے گی، اس سے زیادہ اگر کوئی پیسے والا مل گیا تو اس طرف لڑک جائیں گی، اس سے زیادہ پیسے والا مل گیا تو اس طرف لڑک جائیں گی۔ یہ علامتیں ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کریں۔ اب کچھ ہمارے دوست ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے کہ جی ہماری سمجھ میں دماغ کی لکیر نہیں آئی، تو ان کے ہاتھ میں دماغ کی لکیر بالکل اس طرح سے ہوتی ہے، یہ دیکھیں اس طرح سے ہوگی ٹوٹی ٹوٹی، یعنی یہاں ایک تو چھوٹی ہوگی اور دوسری یہ ٹوٹ رہی ہے، کبھی کوئی پلان کبھی کوئی پلان، کبھی کوئی منصوبہ کبھی کوئی منصوبہ، کبھی یہ کروں گا اس کو چھوڑ دیا، یہ کروں گا اس کو چھوڑ دیا کبھی، اور پھر ان کے ہاتھ میں شادی کی جو لکیر ہوتی ہے وہ اس طرح سے لکیر ہوتی ہے، یعنی اس سے بھی کئی شاخیں نکل رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ ایک شادی ختم، دوسری ہوئی ختم، تیسری ہوئی ختم، کیونکہ یہ کام دھندہ تو کوئی کرتے نہیں اور نہ ہی کوئی کام یہ کر سکتے ہیں۔ ان کا صرف کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے لنڈے سے اچھی اچھی پینٹیں لے لیں، اچھی اچھی شرٹیں لے لیں، اور ڈریس کسی سے مانگ لیں، چشمہ کسی سے مانگ لیں، بائک کسی سے مانگ لیں، کار کسی سے مانگ لیں، اور اسی کے اوپر لوگوں کو پھنساتے کریں، لوگ کہیں کہ جی اس کے پاس کار ہے، لوگ کہیں گے اس کے پاس یہ، اس کے پاس وہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں، پیاری بچیوں، ان چیزوں کو ضرور نوٹ کریں، جس سے دوستی تعلقات رکھیں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ امینہ نے سوال کیا فیصلہ آباد سے کہ یہ بتائیں کہ میرے آنے والی زندگی کیسے ہوگی۔ امینہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں لکیریں تو تمام کی تمام اچھی ہیں، بہرحال دماغ کی اور زندگی کی لکیر کا الگ ہونے سے مراد یہ ہوتی ہے ایسے افراد کسی کے محکم رہنا یا کسی کی غلامی میں رہنا قبول نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ پر جو ایک مور کا نشان ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ اپنی عادت اور مزاج کو بدل لیں تو آپ کے حق میں بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا۔ امان نے سوال کیا ہے اسلام آباد سے کہ میرے شوہر کا 1.5 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور میرے شوہر کے بھائیوں نے جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، جس کے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ اچھی ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اللہ کے فضل سے کامیابی کے کافی چانس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ سورہ یاسین جو ہے اس کو پابندی سے پڑھا کریں۔
اللہ کے فضل سے اللہ رحم کرے گا اور معاملات آپ کے حق میں ہوں گے۔ ندیم احمد نے سوال کیا انڈیا سے کہ یہ بتائیں کہ میں کاروبار کا آغاز کب سے کروں، کب میرے لیے بہتر ہے۔ ندیم صاحب، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے لیے یہ سال 2021 اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہے۔ اس میں آپ اگر اپنے کام کا آغاز کریں تو اللہ کے فضل سے کامیابی کے کافی چانس آپ کو مل سکتے ہیں، اور یہ سال بہتر ہے۔ اس سال میں انتظار نہ کریں، قدم بڑھائیں اور کامیابی حاصل کریں۔ ارم نے سوال کیا مری سے کہ یہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے۔ ارم صاحبہ، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت زیادہ اچھی ہے، اور آپ کے پیچھے دعائیں بھی ہیں، اور صرف اگر آپ کو زندگی میں کوئی پرابلم ہے یا کوئی پرابلم آئے گا تو وہ صرف نظر بد سے آئے گا۔ نظر بد کے لیے کچھ کریں، اللہ کے فضل سے باقی آپ بہت زیادہ بہتر ہیں اور بہت زیادہ اچھی رہیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے اور آپ پابندی سے نماز پڑھیں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ کو ملا کر پڑھیں، جو بھی دعا کریں گی انشاءاللہ اللہ آپ کی قبول کرے گا۔ مصباح پروین نے سوال کیا جنگ سے کہ میرے شوہر میرے ساتھ نہیں ہیں، یہ بتائیں کہ میری شادی آگے چلے گی یا شوہر مجھے چھوڑ دیں گے۔ دیکھیں مصباح صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیریں ہیں بڑی اچھی اور بڑی عمدہ ایک ہی لکیر موجود ہے، اور اس میں ڈیورس کی یا طلاق کی کوئی علامت مجھے نظر نہیں آتی اور نہ ہی ہے۔ آگے چل کے اگر بن جائے تو اس کے بارے میں فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور شادی کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے بہت اچھی اور بہت بہتر ہے۔ کوشش کیا کریں، یا اللہ یا رحمان جو ہے اس کی تسبیح پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے گا۔ ثنا خضر پسرور سے سوال کرتی ہیں کہ میرے ہاتھ میں قسمت کی لکیر کیسی ہے اور میری قسمت کے حساب سے میرے شوہر کے لیے میں کیسی ثابت ہوں گی۔ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت بڑی اور بہت اچھی لکیر ہے۔ آنے والے وقت میں کافی کامیابی آپ کو ملے گی، اور قسمت کی لکیر بھی اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر اور اچھی ہے۔ بہرحال کچھ لوگ مخالف ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن فی الحال نہ کچھ ایسا کر سکے ہیں اور نہ آئندہ ایسا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، اور آپ کوشش کریں کہ سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ دونوں کی ایک تسبیح پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے فضل سے تمام مشکلوں سے آپ کو نجات ملے گی اور وقت اچھا آئے گا۔ سونیا جمشید نے سوال کیا لیا سے کہ بتائیں کہ میری قسمت کیسی ہے اور آنے والا وقت میرے لیے کیسا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں اپنی مزاج اور اپنی عادت کو بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ کسی پرابلم کا شکار آپ ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوشش کیا کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کی 2 تسبیحیں پڑھا کریں اور اپنے مزاج کو ٹھنڈا رکھیں، کسی کام میں جلد بازی نہ کریں، اور کوئی کام بھی اپنی مرضی سے قدم نہ اٹھائیں، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ مبین نے سوال کے فیصلہ آباد سے کہ میری شادی کے بارے میں بتائیں۔ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ محبت یا لنک کی 2-3 لکیریں چل سکتی ہیں، لیکن شادی کی لکیر اچھی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں سب سے اہم اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیریں بھی 2 ہیں، یعنی 2 مختلف قسمتیں آپ کا ساتھ دیں گی، جس کی وجہ سے آپ کی مالی پوزیشن اللہ کے فضل سے 2022-2023 میں کافی حد تک بہتر ہو جائے گی۔ علی حسن نے سوال کیا راولپنڈی سے کہ میرے ہاتھ میں کافی ایکس کے نشان ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے ہاتھ میں جتنے بھی کراس ہیں کوئی ایک کراس بھی کسی اچھی جگہ پر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے ہاتھ میں جو بھی کراس نظر آ رہے ہیں وہ اچھی جگہ پہ نظر نہیں آ رہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کی جو دماغی لکیر ہے وہ کافی ٹینشن اور کافی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کی وجہ سے زندگی میں بھی کافی پرابلم اور کافی مسائل چل رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں، توبہ استغفار کی تسبیح پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی آپ پہ رحمت ہو، قسمت آپ کی اچھی ہے۔ آمنہ نے سوال کیا اٹک سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر شادی کب ہونے کی علامت ہے، اور یہ بتائیں کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی۔ آمنہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں 3 اسٹار موجود ہیں اور یہ بڑی خوش بختی کی علامت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بڑی عمدہ اور بڑی اچھی لکیر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں کافی نام ہوگا اور کافی اچھی پوزیشن بھی ہوگی، اور شادی شدہ زندگی بھی انشاءاللہ بہت اچھی اور آئیڈیل زندگی ہوگی اللہ کے فضل سے۔ سید محمد شعیب نے سوال کیا کوئٹہ سے کہ میرے ہاتھ میں کوئی دولت کی لکیر ہے۔ بالکل آپ کوشش کریں، آپ کے لیے تو 2019 سے بہت اچھا وقت چل رہا ہے۔ بیچ میں 1 سال تھوڑا سا پریشانی کا تھا، اور آگے بھی اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بہتری ہے۔ اگر کوشش آپ کریں اللہ کے فضل سے آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کی تمام لکیریں اللہ کے فضل سے اچھی ہیں۔ اظہر نے سوال کیا دبئی سے کہ یہ بتائیں کہ میرے حالات کب اچھے ہوں گے۔ 11 سال سے دبئی میں رہ رہا ہوں،
اور آگے کوئی قسمت میں دولت نظر آتی ہے یا نہیں؟ بالکل اللہ کے فضل سے آپ کامیاب بھی ہوں گے، دولت بھی آپ کے نصیب میں ہے۔ بہرحال اگر میرا مشورہ یہ ہے کہ کوئی کاروبار شروع کر لیں تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ مناسب اور بہت زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔